گھر سے باہر والی گلی والے دروازے سے گئی ہیں، اوپر سے ہو کے مسجد کے مرکزی دروازے سے آئی. اگر بی بی ادھر سے آ جاتی آج مورخ کہہ دیتا نہیں اسپیشل اس کام کے لیے نہیں آئی تھی، وہ تو حجرے کا دروازہ کھلتا تھا اور بی بی مسجد میں آتی تھی، تشریف لے جاتی تھی. بی بی اس دن اس دروازے سے آئی. اس دن ام ایمن کہتی ہے کہ جب زہرا جو کبھی گھر سے نہیں نکلی، جب جا رہی تھی تو بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی اور چادر اوڑھتے ہوئے بی بی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا، اب تیرے مقابلے پہ فاطمہ آ رہے. لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ادھر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، چار کہہ رہے نہیں ہیں. یہ جو ایک ہے اسے آپ نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ، ان چار کو آپ نے کہا علیہ السلام. نماز میں درود اس میں پڑھتے پہ جوانان جنت کے سردار ادھر ہے یا ادھر؟ بضعۃ منی ادھر ہے یا ادھر؟ ایک ٹکراؤ ہوا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہے اور یہ چار کہہ رہے نہیں. قبلۃ العابد صاحب اتنے مردوں میں ایک مستور کھڑی ہے اور اس نے خطبے کا آغاز کیا. اس کا تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت اور نعمت امامت کے لیے صرف ہمارے گھر کا انتخاب کیا. اور میرے لفظوں کی کیا حیثیت ہے، اور میں تیرے کلام پہ نہج البلاغہ قربان کروں. کیا کہا بی بی؟ حمد اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت امامت کے لیے ہمارے گھر کا. اس کے بعد بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، طویل خطبہ. بی بی نے مقصد بعثت پیغمبر کو بیان کیا، رسول کے بعثت کے قبل کے زمانہ جاہلیت کے حالات بیان کیے. میں ایک جملہ سب میں سے لیتا جاؤں گا. جب بی بی نے مقصد بعثت بیان کرنے سے پہلے حالات عرب پڑھے تو آپ ابھی جا کے گوگل پہ دیکھیے گا بی بی کا خطبے میں وہ جملہ کتنا دبنگ لہجہ ہے کہ اتنے ہجوم کے اندر کھڑی ہے اور وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے تم اونٹنی کا پیشاب پیتے تھے، میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا ہے. تم گندے جوہڑوں سے پانی پیتے تھے، تم حرام جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، میرے بابا نے تمہیں. اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور سیدہ ان کی زمانہ جاہلیت کے حالات پڑھ رہے ہیں. تم کیا تھے؟ اسے اردو ادب میں کہتے ہیں کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کے اسے اوقات بتانا. بی بی نے زمانہ جاہلیت کے حالات پڑھے. بی بی نے بتایا کہ میرے بابا نے زمین پہ آ کے جب بعثت ہوئی اس کے بعد عرب کے حالات کو کیسے بدلا. پھر بی بی نے الہی آئین کو پڑھا، اللہ کے دستور کی تشریح کی. پھر بی بی نے جنگوں کے حالات پڑھے، پھر علی کے ان جنگوں کے حالات میں علی کے فضائل پڑھے، علی کی بہادری پڑھی، علی کی جواں مردی پڑھی، علی کی شجاعت پڑھی. یہ پڑھتی پڑھتی بی بی پھر آگے پہنچی اور بی بی نے اسلامی احکامات کی تشریح بیان کرنا شروع کر دی. مستور ہے اور کھچا کھچ مسجد. بی بی نے کہا اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے. اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اعمال کو خلاص بخشے. زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ بنا دے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ اللہ اپنے دین کی طاقت دنیا کو دکھا سکے. اللہ نے عدل کو اس لیے واجب کیا تاکہ اختلافات ختم ہو سکے. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ زمین کا نظام قائم ہو سکے. اس کے بعد اگر جملہ سننا برطانیہ والوں، بی بی نے دیکھ کے کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسانیت کے اختلاف
کر سکے، بی بی نے بھرے دربار میں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا ہے، ہماری امامت کو واجب کیا ہے۔ ان میں سے کسی کی زبان میں جرت نہیں تھی کہ آگے سے کہتے زہرا کون سا امام، امام تو میں ہوں، امام تو ہم نے بنا لیا ہے۔ ان کا خاموش رہنا اس بات کے دلیل ہے یہ امامت واجب ہے، وہ امامت بدعت ہے۔ وجوب پہ بحث کر دی، وجوب امامت پہ بحث کرے، اللہ نے ہماری امامت واجب کی۔ اب شہزادے نے کہا، شہزادے نے کہا اللہ نے ایمان کو کیوں واجب کیا، اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا، اللہ نے عدل کو کیوں زمین پہ اتارا، اللہ نے حج کو زمین پہ کیوں اتارا، اللہ نے ہماری اطاعت کو کیوں واجب کیا، اللہ نے ہماری امامت کو کیوں واجب کیا۔ اب اس جملے کا میں داد قبلہ صاحب سے دینے لگا ہوں، اللہ نے کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا۔ یہاں شہود پہ بات نہیں کر رہی، یہاں غائب پہ بات کر رہی ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ نماز واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ روزہ واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ کیوں اللہ جانتا ہے کہ کیوں واجب ہے۔ بی بی نے وہ نہیں بتایا جسے یہ جانتے تھے، بی بی نے وہ بتایا جسے صرف وہ جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ نماز کو کیوں واجب کیا۔ بی بی دربار میں وہ بتا رہی ہے جو مسلمان نہیں، جو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے نمائندہ الہی، یہ ہیں الہی مقصد کو سمجھنے والے۔ بی بی نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بی بی نے دیکھ کے کہا تو نے ایک جھوٹی حدیث کو سنایا۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے، یہ ہے مناظرے کی اب لائن، بی بی نے دیکھ کے کہا اے قحافہ کا بیٹا، کیا تو اپنے بعد اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لیا ہے؟ کہتا ہاں میں نے تو لیا ہے۔ بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور باقیوں کے لیے تو کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میراث ہوتی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے یحییٰ کو جانتے ہو؟ اور فوراً بی بی نے قرآن کیا، اللہ نے اسے زکریا کا وارث بنایا تھا۔ سر جھک بی بی نے سر اٹھا کے کہا سلیمان کو جانتے ہو؟ اللہ نے اسے داؤد کا وارث بنایا تھا۔ بی بی نے دھڑا دھڑ قرآن کی آیتیں پڑھنی، ایک آیت کے بعد دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ یہ جملہ آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنے میں لکھا، اس جملے سے مجھے عشق ہے۔ وہ کہتا بی بی جب اپنے خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں جوڑ رہی تھی، بی بی کے لہجے کا ربط اتنا کمال تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ خطبے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زہرا کہاں چپ ہوئی ہے اور اللہ کہاں بول رہا۔ لہجے میں آئے ہائے ہائے، وہ کہتے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بی بی کا خطبہ پڑھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں زہرا چپ ہوئی ہے اور کہاں آیت آ گئی ہے، کہاں آیت چپ ہوئی ہے، کہاں زہرا بول رہی ہے۔ کیونکہ جو اس کا قرآن میں لہجہ ہوتا ہے وہی دربار میں فاطمہ کا لہجہ ہے، وہی اسلوب، وہی گفتگو کا طرز، وہی گفتگو کا بیان۔ کیونکہ عالمہ غیر معلمہ بول رہی ہے، رسول کی بیٹی ہے لیکن غیر معلمہ ہے۔ بیٹی ہے اور عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے صرف اللہ کی شاگردہ۔ ایک دن مولا امیر المومنین نے بی بی کے سر بیان کرتے ہوئے جناب سیدہ سے پوچھ لیا تھا، زہرا علی وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو ہوگا۔ سیدہ اٹھی اور علی کے ہاتھ کا بوسہ دے کے کہنے لگی زہرا وہ بھی جانتی ہے جو ہوگا ہی نہیں۔ سر نہیں آپ نے لیا، آپ نے اس جملے کا راز نہیں لیا۔ جو ہو چکا، علی کہتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہوں۔ بی بی نے کہا میں وہ جانتی ہوں جو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جو ہو چکا ہے یہ بھی لوح پہ لکھا ہے، جو ہوگا یہ بھی لوح پہ۔ بی بی کہتی میں وہ بھی جانتی ہوں جو لوح پہ لکھا ہی نہیں، میں ہر وہ شے جانتی ہوں جو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سیدہ خطبہ دیتی جا رہی ہے۔ بی بی نے کہا
یحییٰ تو پائے، سلیمان تو پائے، اور میں وراثت نہ پاؤں۔ ایک روایت کہتی 40 آیت اور ایک روایت کہتی ہے 70 آیتیں بی بی نے پڑھی، مسلسل 70 آیتیں پڑھی، اور سامنے سے سرنڈر نہیں کیا گیا، کسی آیت کے بعد نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے اب ہم تک آیت پہنچ گئی۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ کلیہ دیا ہے کہ جب تمہارے پاس نص آئے اور تمہارے پاس صرف اپنی ذاتی قیاس اور دلیل ہو تو اپنی قیاس کو ختم کرو اور اللہ کی دی ہوئی نص کو تسلیم کرو۔ اور یہ تمام علماء کے ہاں مسلمہ قانون ہے جو رائج ہے۔ اگر آپ کے پاس نص قرآن سامنے آ جائے تو اب دلیل کی، قیاس کی، اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں رہتی، نص آ گئی ہے۔ بی بی نے 70 نصوص دی ہیں، سامنے سے نص کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بی بی روانی میں آیتیں پڑھ رہی تھی، بی بی نے یحییٰ اور زکریا کا ذکر کیا، بتاؤں آیت، یہ مانے، اس نے نہیں مانا، اس کا مطلب یحییٰ کا بھی انکار کر دیا، زکریا کا بھی انکار کر دیا۔ بی بی نے سلیمان اور داؤد والی انہوں نے نہیں مانی، اس کا مطلب داؤد کا بھی انکار ہو گیا، سلیمان کا بھی انکار ہو گیا۔ بی بی نے 70 قرآن میں سے وہ آیتیں چنی تھیں جس انکار کے بعد اب کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ 70 آیتیں نہیں، یہ جال تھا جس کے اندر وہ گھیر لیا۔ کیسے بات کریں کسی بھی بات کی؟ میں نے تجھے قرآن میں سے اٹھا کے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس کے انکار کے بعد نہ تو پچھلے ماضی میں جا سکتا ہے، نہ تو حال میں رہ سکتا ہے، نہ تو مستقبل کے بارے میں جا سکتا ہے۔ بی بی نے چاروں طرف سے جکڑ دیا قرآن کی آیتوں میں۔ 70 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے پڑھ لی، اس کے چہرے پہ پسینہ ٹپک رہا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، دیکھے کہ لگا زہرا آپ نبی کی بیٹی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اب صرف آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جس نے پیچھے سے کان میں بات کہی تھی، بی بی نے کہا رک پیچھے ہٹ، اسے سامنے لے کیا، کل یہ حجرے میں کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے۔ ہٹ پیچھے سے، اسے سامنے لے کیا۔ 3 دن پہلے تو اس نے میرے بابا کے حجرے میں کھڑے ہو کے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں تو مان کیوں نہیں رہا؟ اب مجھے بتاؤ، یہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ شہزادی نے یدھونگ لہجے میں بات کی۔ بس بی بی کھجوروں کے باغوں کے لیے نہیں آئی تھی، بی بی نے جکڑ دیا، آیتوں کی زنجیریں پہنا دی۔ بی بی نے زمانہ جاہلیت کی باتیں کر کے ذرا بتایا، تشریحات اسلام خلیفہ وقت کے سامنے کر کے خود کو اسلام کا وارث بنایا۔ ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھنے کے بعد شہزادی نے اپنی جرت کو ظاہر کیا، ایک انقلاب برپا کر کے، ایک تحریک برپا کر کے، ایک ہلچل مچا کے زہرا دربار سے فتح یاب ہو کے واپس پلٹی۔ اب اس پہ کل کی مجلس میں بھی بیٹھے گی، کیونکہ آج تو پورا موضوع ہی گزر گیا بی بی کے خطبے کے اندر، ورنہ میں اس خطبے کے اثرات اور اب اس اگلی مجلس میں اس خطبے پہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جناب سیدہ کی انقلاب برپا کرنے کے بعد چلے گی۔ جب حاکم نے کہہ دیا تھا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ کے جانے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ فدق کہاں گیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا۔ پہلی خلافت ان کے پاس، دوسری خلافت میں ان کے پاس، جب تیسرا خلیفہ آیا وہ بنی امیہ میں سے تھا، اس نے پورے کی پوری جاگیر اپنے داماد مروان بن حکم جو رسول کا دھتا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی۔ تو جب نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، جو چیز نبی کی بیٹی کو نہیں ملی وہ خلیفہ نے بطور خلیفہ اپنے داماد کو کیسے دی؟ پھر اس کے بعد یہ مروان بن حکم کے پاس رہا۔ مروان بن حکم کے بعد جب معاویہ بن ابو سفیان آیا، اس نے اسی جگیر فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، آخری بات کر رہا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کیا۔
1/3 مروان کے پاس رہنے دیا, 1/3 اپنے بیٹے یزید کے نام کر دیا, اور 1/3 سعید بن عثمان بن عفان کے نام کیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زہرا سینی تھی اب یہاں پہ آ کے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی, مختلف حصوں میں بانٹ دی گئی. اس کے بعد یزید کے بعد جب پھر دوبارہ مروان کی حکومت آئی, اس نے دوبارہ تخت سنبھالا, اس نے بے دخل کر کے پھر پوری کی پوری جاگیر اپنے پاس لی. پھر اس کے بعد فدق جو ہے یہ عبدالعزیز اس کے بیٹے کی رہا. پھر عمر بن عبدالعزیز آیا, اس نے اپنے عرصے میں آتے ہی سب سے پہلے 2 کام کیے. ایک, ممبروں پہ علی پہ سب و شتم بند کروایا. ایک, فدق بنی فاطمہ کو واپس کیا. اس کے بعد پھر بنی امیہ نے پھر دوبارہ چھین لیا. پھر اس کے بعد جب تک بنی امیہ رہے یہ فدق بنی امیہ کے پاس رہا. بنی عباس کا جو پہلا بادشاہ ہے ابو العباس الصفا, اس نے بنی امیہ کے بغض کی وجہ سے, اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نہیں, بنی امیہ کی دشمنی اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی وجہ سے پھر تھوڑے عرصے کے لیے یہ اولاد فاطمہ کے حوالے کیا. پھر یہ اولاد فاطمہ کے پاس جاتا ہے. پھر منصور دیوانگی کا دور آیا, اس نے پھر چھین لیا. پھر مہدی عباسی کا دور آیا, اس نے واپس کر دیا. پھر ہادی عباسی نے دوبارہ چھین لیا. پھر ہارون رشید تک پہنچ گیا. جب ہارون رشید تک پہنچا تو اس نے امام موسیٰ کاظم کو ایک خط لکھا. اس نے خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جگیر فدق تمہارے نام کر دوں. تو مجھے بتا سکتا ہے اس کا حدود کتنی ہے؟ اس کی حدود, آخری جملے کہہ رہا ہوں, اس کی حدود کتنی ہے, اس کا رقبہ کتنا ہے؟ تو سرکار موسیٰ کاظم کا جو خط ہے وہ آج بھی کتاب میں موجود ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا اس کی ایک حد عدن, دوسری سمرقند, تیسری افریقہ, اور چوتھی بحر احمر. اب یہ لفظ کیونکہ پرانی میپ کے لحاظ سے ہیں, آج کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. ایک یمن میں ہے, ایک آذربائیجان میں ہے, ایک افریقہ میں ہے, اور دوسری آرمینیا میں ہے. جب مولا امام موسیٰ کاظم نے حدود کا یہ رقبہ لکھا تو ہارون رشید چکرا کے کہنے لگا ہماری حکومت کہاں ہے؟ میں محنت آپ تک پہنچا رہا ہوں, میں نے وقت ضائع نہیں کیا, میں نے لمحہ ضائع نہیں کیا, میں نے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوائے, میں نے نعرے کی زحمت نہیں دی, میں نے مجمع آگے پیچھے نہیں کیا. صرف میں جیسے نمازی نماز پڑھتا ہے ویسے یہ حقائق آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب جب اس نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کہاں ہے, تو اب یہ سوال تھا کہ وہ فدق جو مدینے سے نکلا تھا یہ بجائے سکڑنے کے پھیلا کیسے؟ اب اس وقت فدق کدھر ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مجھے کاروبار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, مجھے 10,000 دے دے. میں نے اسے 10,000 دیا. اس نے 10,000 سے کاروبار شروع کیا. کرتا 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 وہ 10 ارب تک پہنچ گیا. اس کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ 10 ارب نہیں ہے, یہ اصل میں وہی 10,000 ہے جو پھیلتا پھیلتا 10 ارب تک پہنچ گیا تھا. جب فتوحات اسلامیہ ہوتی گئی تو خلیفہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو قبضہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے جنگی استعمال کے لیے ہتھیار لیں گے, آلات استعمال کریں گے. تو یہ جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا, کیونکہ جس جگیر سے مال لے کے جا رہے تھے وہ تو زہرا کی جگیر تھی, یہ پھیلتا پھیلتا پھیل گیا. آج دنیا میں 53 اسلامی ملک راسی ہیں, سارے ہی زہرا کی جگیر ہیں. جہاں جہاں لا الہ پہنچا ہے وہ زہرا کی جگیر. بسم اللہ صلی اللہ. جہاں جہاں فتوحات گئیں, جہاں جہاں لشکر پہنچے, جو کچھ ہوا اس کا آغاز فدق کے مال سے کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی فوجی کو تنخواہ ملی تھی تو فدق سے, کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو فدق کی, کسی کے پاس گھوڑا تھا تو فدق کا, کسی کے پاس نیزہ تھا تو فدق کا. اب جہاں جہاں وہ تلوار چلی فدق کے مال کی وجہ سے, فدق نہ ہوتا تلوار نہ ہوتی. تو اب ہر دور میں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے اسے اپنے دور میں بزور طاقت واپس کیوں نہیں لیا؟ چلیں وہ تو واپس کرتے رہے, وہ جب دیتے تھے تو اب اہل بیت کر سکتے تھے,
اس لیے کہ اگر انکار کریں گے تو یہ انکار تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دیکھا صرف زہرا کی تھی، میرا ہے، بعد میں آنے والے اماموں نے تو کہا ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ جان بوجھ کے یہ جال چلتے تھے کہ ان میں سے کوئی انکار کرے۔ لیکن سوال آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک ہی کھڑا ہے کہ جب مولا علی بطور خلیفہ تھے چوتھے نمبر پہ تو انہیں سب سے پہلے فدق واپس لینا چاہیے تھا۔ احمقانہ سوال ہے، عاقلانہ دلیل دینے لگا ہوں۔ پہلے جملے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فدق ملکی رہا ہے، فدق جناب زہرا کی ملکیت ہے۔ جناب زہرا نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنی ملکیت کا سوال کیا، انہوں نے ان کی ملکیت واپس نہیں کی۔ بی بی نے دربار سے پلٹتے ہوئے کہا اب تیرا اور میرا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا۔ اب یا تو وہ مالکن اپنی زندگی میں مولا علی کو وصیت کر کے جا علی میرے بعد فدق واپس لینا، تو اب جب مولا علی بطور خلیفہ آتے تو اب علی پہ تھا کہ علی کے اوپر ایک وصیت ہے بطور قرض، وہ کہہ کے گئی تھی اب آپ کو طاقت ملے، اقتدار ملے، اختیار ملے، لے لینا۔ بی بی نے تو نہیں کہا، بی بی نے کہا یہ معاملہ اب اللہ کی عدالت میں۔ تو جو فائل سپریم کورٹ میں چلی گئی ہو، لوئر کورٹ اس مقدمے کو نہیں لا سکتی، وہ سپریم کورٹ کو نہیں کہہ سکتے جی آپ نہ سنیے گا ہم سننے لگے، فیصلہ چلا گیا تھا اللہ کی عدالت۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے رسول اللہ نے جب مکہ چھوڑا ہجرت کر کے رسول اللہ کا جو اپنا گھر تھا جو ذاتی جس میں مکہ میں رہتے تھے اب وہ تو چھوڑا ہے، بھرا گھر چھوڑ کے واپس آ۔ جب رسول اللہ فتح مکہ پہ پہنچے تو رسول اللہ نے چاہا کہ میں اپنے آبائی گھر کو دیکھوں، وہ جو ہمارا پرانا گھر تھا، میرا وہ جو باپ دادا کا گھر تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مکہ نا تو ابو لہب نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اب وہ ابو لہب نے کسی کو آگے بیچ دیا ہے تو وہ اسی کے پاس ہے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو طاقت میرے پاس، آپ کے باپ آپ کی بچپن گزرا ہے وہاں پہ، آپ کی کچھ یادیں ہیں وہاں پہ، اب ہم ہی جاتے ہیں جا کے اس کو نکالتے ہیں اس مشرک نکال کے اور فوراً ہم آپ کو وہ ملکیت واپس لے کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا جملہ سننا، رسول نے فرمایا نہیں میں وہ گھر واپس نہیں لوں گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کیونکہ ابو لہب نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے، میں واپس لے کے اس کی سزا میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ کہاں چلے گئے ہیں یار؟ اگر میں واپس لے لوں تو پھر تو حساب برابر ہو گیا، اسے چھینا تھا میں نے واپس لے لیا، تو عذاب میں تو کمی ہو گئی، سزا تو ختم ہو گئی۔ میں یہ سزا نہیں ختم کرنے دوں۔ علی واپس لے لیتے تو آج سزا تو ختم ہو جاتی، سزا باقی ہے، باقی رہے گی۔ سارے شیعہ بھی مر جائیں ایک بچہ زندہ رہے وہ پھر بھی زہرا کے قاتل کی عزت نہیں کرے گا۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ہار جائیں گے، ہم مان جائیں گے۔ نہیں، اکیلا ایک بچہ بھی رہ جائے